السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ سبق کا نام ناممکن سے ممکن کا سفر جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس سبق میں کسی ایسے کام کے متعلق پڑھیں گے، کسی ایسی بات کے متعلق پڑھیں گے جو ناممکن تھی، یعنی جس کو ہم سوچتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی، جو کام ممکن ہی نہیں ہے، جو ہم سے کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہماری مسلسل محنت اور کوشش سے ہم وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سبق میں بھی ہم کچھ ایسا ہی پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد پڑھیں گے، یعنی اس سبق کو ہم پڑھ کے کون سے مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ رائٹ برادران کے بارے میں جان سکیں، یعنی رائٹ برادران کون تھے، ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، مختلف واقعات، سیر، تقریبات، تہواروں کا احوال بیان کر سکیں۔ اب ہے اس کے خاص الفاظ۔ خاص الفاظ: تجسس یعنی تلاش یا جستجو، تقویت، طاقت، شرمندہ تعبیر، پورا ہونا، رجحان، جھکاؤ، ایئر میوزیم، ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ کے متعلق چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اب آگے ہم سبق کا مطالعہ کریں گے، پڑھائی کریں گے۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی یعنی اس کے دل میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ خواہش یعنی تمنا۔ جب انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھتا تھا تو اس کے دل میں بھی پرندوں کی طرح ہوا میں فضا میں اڑنے کی تمنا یا آرزو پیدا ہوتی تھی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے یعنی بہت سے لوگوں نے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو، یعنی اس خواب کو کس طرح سے پورا کیا جا سکے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا، یعنی نہ اڑ نہ سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ، یعنی ایسا کام جس پر یقین نہ ہو یا جس کو کرنے کا یقین نہ ہو، کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اہل دنیا کو یعنی تمام دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ پادری یعنی عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے یا عیسوی مذہب کا عالم یا پاپ۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے، آلات یعنی ہتھیاروں کو یا اوزاروں کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ مہارت یعنی علم رکھتی تھیں یا جانتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ ان کے بارے میں کھوج لگائیں،
یعنی ان کو ایسا بچپن سے ہی ایسا ماحول ملا جس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی اور وہ جس چیز کے بارے میں جستجو رکھتے تھے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی اس کے بارے میں کھوج لگاتے تھے۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، یعنی گھر میں پڑھائی کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کاٹ سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، یعنی انسانی ہاتھ کے برابر تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاڑی تو پہلے سے ہی موجود تھی، اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاڑی مزید بھڑک اٹھی۔ یعنی بچوں کے دل میں اڑان کی خواہش تو پہلے سے ہی موجود تھی، لیکن جب انہوں نے یہ کھلونا یعنی ہیلی کاپٹر پایا تو یہ چنگاڑی، یہ تجسس اور شوق مزید بڑھ گیا۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے، یہ کھیل ان کو بہت بھایا، یعنی یہ کھیل ان کو بہت پسند آیا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا۔ یعنی جب یہ ان کا کھلونا ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، تو انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ وہ فضا میں اڑ نہ سکا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا، یعنی ایک نئی سوچ آئی یا نیا خیال آیا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پڑ لگ گئے ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ ہم نے نصف سبق کا مطالعہ کیا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ باقی نصف سبق کا مطالعہ ہم اگلے دن اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔